بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جی انشاءاللہ تعالی اس سیریز کا دوسرا پروگرام کرنے کی کوشش ہونے لگی ہے جو سقراط سے متعلق ہے۔ اچھا، سقراط میرے لیے صرف اور صرف ایک فلسفی کی حیثیت سے مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس کی شخصیت کی وجہ سے اور کیا کیا چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فلسفے کا جو میری زندگی کا آغاز ہے 17-18 سال کی عمر میں، وہ سقراط سے آغاز نہیں ہے۔ مجھے جو یاد پڑتا ہے، میرا ایک بڑا قریبی دوست ہے، اب ایک بڑا ریناؤنڈ لائر ہے لاہور کا، شرلائی، اس کا پنچ ہاؤس کالونی چبرجی میں گھر ہوتا تھا 32B۔ وہاں پہ مجھے منطق کی ایک کتاب ملی تھی جو میرا خیال ہے کہ کرامت جعفری صاحب کی تھی۔ خیال اس لیے کہ کیونکہ اس کے آگے پیچھے جلد وغیرہ کوئی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے سوال پوچھنا تو میرا بچپن کا مسئلہ تھا۔ ابھی بھی میرے ذہن میں بہت زیادہ سوال آٹو جنریٹ ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، اور یہ ایز فار ایز مجھے اپنی 4-5 سال کی عمر کی بھی میموری اگر کوئی یاد ہے تو اس میں سوالات ضرور تھے۔ منطق کی وجہ سے مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ سوال کی بنت یا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، یا تمیز والا سوال کس کو کہتے ہیں، سوال اٹھانا اور سوال کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو وہ لاجک کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ بعض ایسے قوانین فلاسفرز نے بنائے ہوئے ہیں جس کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سوال کا جو سٹرکچر ہوگا اس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ اس سوال کا کوئی بامعنی یا میننگ فل جواب نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا۔ خیر، منطق کی کتاب نے مجھے اس طرف اٹریکٹ کیا، اور ایونچولی خیر میں کسی طریقے سے BA کے اندر پرائیویٹلی میں نے فلسفہ کا مضمون رکھ لیا۔ تو جو میری پہلی باقاعدہ منطق کے بعد کتاب تھی وہ ڈاکٹر نعیم احمد کی تاریخ فلسفہ یونان تھی۔ اس میں بے شمار فلاسفرز تھے یونان کے، لیکن جس پہ جا کے نظر ٹھہر گئی یا ایک ایسا رومانٹسزم شروع ہوا جو آج تک موجود ہے، وہ شخصیت سقراط کی تھی۔ اچھا، سقراط کی ایک تو جس طریقے سے سوالات پوچھنے کی عادت یا مسئلہ مجھے شروع سے تھا، منطق نے مجھے سوال کی اہمیت کے متعلق یا نوعیت یا سٹرکچر کے متعلق بتایا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز سقراط کے حوالے سے مجھے اٹریکٹ کی وہ اس کا سقراٹک میتھڈ تھا۔ سقراٹک میتھڈ ایک ایسی چیز کو کہتے تھے یا ایک ایسے اصول کو کہا جاتا تھا کہ جس کے تحت ڈائلاگ کے ذریعے، یعنی کہ گفتگو کے ذریعے، سقراط کسی بھی چیز کے معنی یا اس کی حیت یا اس کی متھ یا انڈرسٹینڈنگ کے متعلق پہنچتا تھا۔ وہ کرتا یہ تھا کہ مثال کے طور پر آسمان کیا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو آسمان کیا ہے کے لیے وہ کیا کرتا تھا کہ کسی بندے کے ساتھ گفتگو شروع کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ تو آسمان کو ڈیفائن کر۔ تو کرتے 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 اس بحث مباحثے کے اندر وہ ایونچولی ایک بہتر ایسی تعریف کے اوپر آسمان کی پہ پہنچ جایا جاتا تھا جس کے تحت اس میں مزید کوئی بظاہر سکم یا پرابلم نہ رہ جائے اس تعریف کے اندر، ان کے وہ ایک ایسا جملہ بن جائے، یہ ایک ایسی ڈیفینیشن بن جائے جس کو بولنے کے بعد آسمان کیا ہے اس کا پتہ چل جائے۔ اچھا، یہ جو سقراٹک میتھڈ تھا یا ڈائلاگ کا جو سسٹم تھا، اس کا ایک تو تھا بظاہر صورتحال سوال کے متعلق تھی، لیکن مجھے اس کے اندر خوبصورتی یہ نظر آئی کیونکہ ہم ایک مذہبی معاشرے کے اندر رہ رہے تھے، ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو مذہبی معاشرے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ کی بجائے مونولوگ کے اوپر جو ہے وہ اس کی توجہ ہوتی ہے۔ مونولوگ کا مطلب یہ، جیسے اس وقت میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، کیمرہ میرے سامنے ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ مذہبی معاشرہ جو بھی ہوگا، آپ جمعے کا خطبہ سن لیں، آپ مولوی صاحبان جو علماء کا یا ایون عام کلاس روم کا بھی آپ ماحول دیکھ لیں، یونیورسٹی کالج کا یا اسکول کا، تو ایک استاد یا عالم یا معلم یا علامہ بول رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔
اس کے اندر بات ٹوکنے کی، کویسچن کرنے کی یا اس کے ساتھ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ نارمل ایک طریقہ کار ہے، اور ہمارا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سقراط کے زمانے میں گو کہ سقراط سے پہلے بھی بے شمار فیثاغورس جیسے اور زینوفین جیسے اور زینو جیسے بڑے بڑے فلاسفر گزر چکے تھے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں میتھولوجی کا، دیوی دیوتاؤں کے اثرات موجود تھے. تو جو ماحول تھا وہ ڈائلاگ کا نہیں اتنا زیادہ بنا ہوا تھا، وہ مونولوگ کا ہی تھا. تو میرے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہوئی کہ جب آپ مونولوگ کو توڑ کے ڈائلاگ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام آپ کا دماغ یا دل سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب دوسرے کی اہمیت کو بھی مان لیتے ہیں. جب ہم مونولوگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایک لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا ایک مذہبی کسی علم کے اوپر اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کو بات نہ کرنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عقل سے یا فہم سے عاری لوگ ہیں. آپ وہ بندے ہیں جو گفتگو کر کے یا بول کے ان کو بات کوئی سمجھا یا بتا رہا ہے. تو یہ ایک اور بڑا بیسک فرق ہے مذہب اور فلسفے کا. اور اس وقت کیونکہ میتھولوجی اور ریلیجن کے زمانے میں سے ڈائلاگ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور سوکریٹک میتھڈ کو بنانا کوئی عام بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے. آگے چل کے چاہے آپ پلیٹو کو دیکھیں گے یا ایرسٹوٹل کو دیکھیں گے تو ان کی یہی جو اس کی ڈائلاگ کا جو کلچر ڈیولپ زیادہ بہتر طور پہ کیا تھا سقراط نے، آگے چل کے کتابیں بھی ہمیں ڈائلاگ کی صورت میں ملتی ہیں. تو ہمارے جیسے معاشرے میں سقراط سے جو میرے خیال میں پہلے سیکھنے والی بات ہے سب سے زیادہ ضروری، وہ ڈائلاگ کا کلچر ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ ایک مکمل بات ہے، تمہیں یہ ماننی پڑے گی، تم بے وقوف ہو اگر تم نے یہ بات نہ سمجھی یا اس کے مطابق تم نے عمل نہ کیا. ڈائلاگ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے کی کو بھی ایک سمجھنے بوجھنے والا انسان سمجھے گا کہ بھی اگر کوئی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے تو اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے. کسی موضوع کے اوپر میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ صحیح ہو سکتا ہے، یا کسی ایک بات کے متعلق میرا علم مکمل نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات اور میری بات مل کر آپس میں ایک مکمل بات بنا لے. تو ڈائلاگ یا سوکریٹک میتھڈ صرف ایک عام سے میتھڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک ڈکٹوریل کلچر سے نکل کر ایک عوامی چیزوں میں یا ایک با اخلاق چیزوں میں داخل ہونے کا نام ہے. اسی طریقے سے سقراط کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک رومانٹسزم کا ایک چیز اٹیچ ہے. اس کے زہر کے پیالہ پینے سے پہلے بھی سوکریٹک میتھڈ میں ایکویلٹی کی اور لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر والی بات، کیا وہ مل کر یہ چیز کرتے ہیں، صرف ساری کی ساری عقل یا عقل کل میں نہیں ہوں، کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے نالج از ورچو. یہ اس جملے کے اندر سادگی اور معصومیت ہے کہ اس کے خیال کے مطابق جو نیکی ہے وہ علم ہے. یعنی کہ اگر بندہ با علم ہوگا تو اس کے اندر اس کو نیکی کا بھی پتہ ہوگا اور وہ نیکی کی طرف راغب بھی ہو جائے گا. ایون جو ڈیٹیز کے متعلق، دیوی دیوتاؤں کے متعلق بہت زیادہ ہمیں سقراط کا جھکاؤ یا لگاؤ نہیں لگتا، یا کسی ایک خاص میتھولوجیکل کریکٹر یا کسی ایک خاص ریلیجن سے اس کا اٹیچمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن اس کا گاڈ اینڈ گاڈسز یعنی کہ دیوی دیوتاؤں کے متعلق بھی یہ خیال ہے کہ دیوی دیوتا وہ اصل دیوی دیوتا ہوں گے جو مکمل طور پہ صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، با اخلاق ہوں گے. کیونکہ اس کی اپنی زندگی کے اندر ہمیں جو مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی، اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آتی. تو یہی والے کریکٹرسٹکس، کیونکہ جو وہ دیوی دوست یہ سمجھتا ہے
کہ دیوی دیوتا اگر کوئی انسانوں سے اوپر کی کوئی مخلوق ہیں، بہتر کی چیز ہیں، تو ان کا اخلاق اور ان کا کردار انسانوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اب اس میں ایک دفعہ پھر ہمارے یا میرے جیسے بندے کے لیے سیکھنے کے لیے دو باتیں ہیں۔ ایک تو میں نے یہ سیکھا اس سے کہ میرا جو بھی رول ماڈل ہو، جیسا بھی ہو، اس رول ماڈل بنانے کی یا آئیڈل بنانے کی بنیاد اس کا کردار ہونا چاہیے، اس کی مالی حیثیت یا کوئی خاص معاشرے میں پوزیشن یا حکومت میں پوزیشن یا سیاست میں پوزیشن یا کاروبار میں پوزیشن نہیں اس کی وجہ ہونی چاہیے، بلکہ کردار کا صالح، نیک اور با اخلاق ہونے کے والا بندہ آپ کا لیڈر ہو، چاہے وہ آپ کی معاشی زندگی میں ہو، چاہے وہ آپ کی معاشرتی زندگی میں ہو، چاہے آپ کی سیاسی زندگی میں ہو، چاہے کاروباری یا روزگار کی زندگی میں ہو۔ تو آئیڈیل ہیز ٹو بی اے پائس اینڈ اے کریکٹر فل پرسن۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی جو جب سے میں سقراط کو جانتا ہوں تو سقراٹک میتھڈ کے بعد یہ دوسری سب سے بڑی مین چیز تھی جو میرے ساتھ، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود بہت با کردار انسان بن گیا، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سقراط کے سے ملنے والے اس سبق کی وجہ سے آج تک کی زندگی میں میرا کوئی آئیڈیل یا آئیڈیل ہونے کی وجہ اس کی دولت، اس کی معاشی حالت، اس کی گاڑی، اس کا گھر نہیں ہے۔ مجھے دو طرح کے بندے پسند آتے ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سقراط نے ہی کی شخصیت نے یہ چیز میرے اندر ڈالی، اور بعد میں کسی اور کا بھی میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن شاید علمی طور پہ اس کا آغاز کرنے والی شخصیت سقراط کی تھی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سے بہتر با علم انسان کون ہے اور میرے سے زیادہ با اخلاق کون ہے۔ اگر وہ علم اور اخلاق میں ایک بہتر انسان ہے تو میری نظر میں وہ ایک متاثر کن شخصیت ہے۔ تو یہ دو چیزوں کے اندر پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے ایک استاد شاگرد کے رشتے کو بھی بڑی بام عروج پہ پہنچایا۔ بام عروج پہ اس طرح پہنچایا کہ دیکھیں اس کے سے متاثر ہونے والے لوگوں میں افلاطون اور ارسطو جیسے لوگ پیدا ہوئے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میں آگے جا کے ویڈیو میں تفصیل سے بات بھی کروں گا، ضمنی طور پہ بتا دوں کہ علم کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ پوری علم کی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ ارسطو کا فالوور ہے، ایک حصہ پلیٹو کا فالوور ہے یا افلاطون کا فالوور ہے۔ تو یہ بھی جو انسپائرڈ بائی لوگ ہیں یہ سقراط کی پروڈکٹس ہیں۔ تو یہ ایک دوسری چیز مجھے پتہ چل گئی جو میری شخصیت میں میرے ساتھ چلتی رہی۔ چوتھی چیز اس کی کسی بھی جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیں، جان لیں، تو اگلا سبق جو میرے لیے سقراط کی پرسنالٹی سے مجھے ملا وہ تھا کمٹمنٹ کے متعلق، کہ اس نے بعض جو سے رواج عام جو باتیں تھیں یا فلسفے تھے یا کہانیاں تھیں یا میتھولوجیکل چیزیں تھیں یا معاشرے کی جو خرابیاں تھیں، اس نے اپنی 70 سال کی زندگی تک ان کے متعلق کھڑا رہا، اور یہاں تک کہ جب اس کو قید ہوئی اور اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا تو اس نے وہاں تک وہ چلا گیا، لیکن اس نے اپنی جو خیالات یا جو چیزیں تھیں اس کی صحیح جن کو وہ سمجھ رہا تھا، اس کے لیے اس نے کسی پاور کے سامنے یا دولت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزیدار بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر نعیم احمد سے ایک دفعہ میری بحث ہوئی اس معاملے میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے فلسفے کے دوران، کہ سقراط کو میں نے یہ کہا کہ جی اس کو پتہ چلا کہ جی سقراط کے پاس ایک اپرچونٹی تھی جیل سے بھاگنے کی، لیکن وہ بھاگا نہیں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ جس قانون اور جس معاشرے اور جس حکومت کے وہ خلاف تھا اس کو اوبے کرنے کی کیا ضرورت تھی، بھاگ جاتا۔ اس وقت میں یہ اس چیز کو سمجھنے قاصر تھا۔ آج اس عمر میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ آپ کا جون سی قانون کی یا قانون کی جو فالوشپ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔
بے شک کہ آپ اس کے لیے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، آپ اپنا سٹینڈ پوائنٹ مت چھوڑیں، آپ اس پہ قائم رہیں، لیکن سزا یا سختی کے ڈر سے آپ قانون کو نہ توڑیں نہ اس سے بھاگیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز تھی جو مجھے سقراط سے سیکھنے کے لیے ملی۔ تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے مضمون جو فلسفہ میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور میں اسٹوڈنٹ آف فلسفی کے تعارف کو سب سے بہتر تعارفوں میں سے اپنا ایک تعارف سمجھتا ہوں، تو اس میں سقراط جیسی شخصیت نے مجھے فلسفے سے اٹیچ کیا، اور صرف فلسفے سے اٹیچ نہیں کیا بلکہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے انسان کو انسان سمجھنا ہے، اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرنا، پیسے جیسی چیزوں پہ یا ظاہری عمارت کے اوپر نہیں گر جانا بلکہ اپنے کریکٹر کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے سقراط سے سیکھنے کو ملیں، اس لیے میں سقراط کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔